ہمارے لیے بڑی اعزاز اور خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان بحرین سے آئے ہوئے مہمان فضیلت الشیخ ڈاکٹر محبوب ابو آصف حافظہ اللہ تعالی موجود ہیں۔ ان کا مختصر تعارف یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مکمل تعلیم سعودی عرب میں امام محمد بن سعود یونیورسٹی سے حاصل کی، اور سب سے اہم بات کہ آج دو بڑی علمی شخصیات جن کا دنیا میں بڑا نام ہے، جن میں ایک مفتی سعودی عرب کے مفتی اعظم ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، ان سے بڑے لمبے عرصے تک تعلیم حاصل کرنے کا کو موقع ملا اور ان سے ڈائریکٹ تعلیم حاصل کی۔ تو چند منٹ کے لیے آپ سے گفتگو کریں گے، کوشش کریں ان گفتگو کو اچھے انداز میں سنیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد کسی قسم کا اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو پروگرام کے بعد یا تاریخ کے بعد ان سوالات کو آپ شیخ صاحب کے آگے رکھیں، انشاءاللہ قرآن و حدیث سے ان سوالات کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر محبوب ابو آصف حافظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ قال اللہ تعالی: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی خالص ہو کر، اسی کی رب دین کو خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر عبادت کریں۔ ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو اپنے دین کی سمجھ دے دے، اس کو صحیح اور سچے دین پر چلنے کی توفیق دے دے۔ اس کو دنیا کے اندر 8 ارب سے زیادہ بسنے والے لوگوں میں سے اگر ہم کو اللہ نے مسلمان ہونے کا شرف عطا کیا ہے تو بھائی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ الگ بات ہے کہ ہمیں اس نعمت کی قدردانی نہیں ہے، کیونکہ عموماً یہ دین ہم کو اپنے ماں باپ کی وراثت میں مل گیا، اس کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کو پانے کے لیے ہمیں کوئی قربانی نہیں دینا پڑی، ورنہ اگر کسی کو پوچھنا ہو کہ اسلام کیا ہے اور صحیح سچے دین کی اہمیت کیا ہے تو حضرت بلال سے پوچھے، حضرت سلمان فارسی سے پوچھے۔ حضرت سلمان فارسی جو فارس کے ایران کے رہنے والے تھے، مجوسی خاندان سے تھے، مجوسی خاندان جو آپ کے پجاری ہوتے ہیں۔ اسلام سے پہلے جبکہ عیسائیت کے اسلام کا دین تھا، ان کو کسی عیسائی درویش پادری سے اللہ کی معرفت ہوئی، پتہ چلا کہ رب تو اللہ تعالیٰ ہے، یہاں کی پوجا یہ سارا شرک کفر ہے۔ تو چنانچہ سچے دین کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ایران سے اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں اور سچے دین کی تلاش میں مختلف علاقوں، مختلف جگہوں، مختلف طرح کے پادریوں اور اس طرح کے درویشوں کے پاس ان کا گزر ہوا، اور کوشش یہی تھی کہ اللہ کا صحیح سچا دین مل جائے۔ حتیٰ کہ مختلف درویشوں پادریوں سے پاس ہوتے ہوتے آخر میں ایک درویش سے کہتے ہیں
کہ مجھے بتاؤ کہ مجھے صحیح دین کہاں سے مل سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ اب دنیا میں گمراہی پھیلی ہوئی ہے، لیکن قریب ایک نبی آنے والا ہے، اگر تم اس نبی کو پا سکو تو وہ نبی ہے کہ جو آخری نبی ہوگا، اور اس کا دین ہے کہ جو اللہ کے ہاں قابل قبول دین ہوگا، وہ دین اسلام ہے۔ پوچھا سلمان فارسی نے کہ وہ نبی کہاں ہوگا، کس علاقے میں ہوگا؟ تو اس درویش نے ان کو بتایا کہ اس طرح کے کھجوروں کا علاقہ ہے عرب کی سرزمین میں جسے یثرب کہا جاتا ہے، تو یہ نبی وہاں پر ہوگا۔ تو سلمان فارسی یثرب کا ارادہ کر کے نکل پڑتے ہیں، بکتے بکاتے اور مختلف انداز سے، حتیٰ کہ وہ یثرب پہنچ جاتے ہیں۔ یثرب جو کہ مدینہ کا اسلام سے پہلے کا نام ہے۔ اب یہاں پر پہنچ گئے، پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی نبوت کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن وہ مکہ میں ہیں، اور ان کو یقین تھا، جس طرح کہ انہوں نے عیسائیت کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آپ مدینہ میں آنے والے ہیں۔ تو چنانچہ کچھ عرصہ کے بعد آپ مدینہ تشریف لے آئے ہجرت کر کے۔ تو سلمان فارسی باتیں ہیں کہ مجھے اس قدر خوشی ہوئی آپ کے آنے کی، کہتے ہیں کہ اپنے آقا جو یہودیوں کا مالک تھا اس کے باغ میں کام کر رہے تھے، کھجور پر بیٹھے، تو ان کو خبر ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے اس قدر خوشی ہوئی آپ کے آنے کی کہ قریب تھا کہ میں کھجور سے گر پڑتا اس خوشی میں۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آیا، آپ کا چہرہ دیکھا تو پتہ چلا کہ واقعی یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہوتا، واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عیسائی کتابوں میں پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ نہیں دیں گے۔ کہتے ہیں میں کچھ کھجوریں لے کر آیا اور لا کر آپ کو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقہ ہے۔ آپ نے کھجوریں لے لی اور صحابہ کو کہا کہ یہ آپس میں تقسیم کر دو، اور آپ نے خود اس میں سے کچھ نہ کھایا۔ سلمان فارسی باتیں ہیں کہ مجھے پہلی نشانی مل گئی کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگلا دن ہوا، میں اور کھجوریں لے کر آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، ہدیہ ہے، آپ نے خود بھی کھائی، لوگوں کو بھی کھلائی۔ مانتے ہیں کہ مجھے دوسری نشانی مل گئی کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور پھر تیسری نشانی کی تلاش میں تھے، انہوں نے پڑھا تھا کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ختم نبوت ہے۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں تھے، آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، آپ کی چادر تھوڑی پیچھے ہوتی ہے، اور بلکہ حضرت سلمان جیسے کہ ڈھونڈ رہے ہوں موقع، آپ کو پتہ چل گیا کہ سلمان کو کس چیز کی تلاش ہے۔ آپ نے خود ہی اپنی چادر پیچھے کی، فرمایا کہ یہ ہے سلمان جس کو تم تلاش کرتے ہو۔ تو بات کر رہے تھے، یہ واقعہ میرا سنانے کا مقصد معلوم کیا ہے کہ کہاں سے یہ شخص نکلا، فارس کا رہنے والا، ایران کا رہنے والا، مجوسی خاندان کا، لیکن صرف اور صرف سچے دین کی خاطر شام کے، عراق کے، فلسطین کے، کہاں کے علاقوں سے وہ گھومتے گھماتے مدینہ پہنچتے ہیں تاکہ اللہ کا سچا دین مل جائے۔ اور کہا جاتا ہے کہ سلمان فارسی کو بس 350 سال تھے، 350 سال، شاید ہی اس زمانے میں اتنی نبیوں کو پانے والا کوئی شخص ہو کہ جن کی زندگی کا اکثر حصہ اسی سچے دین کی تلاش میں ہوتا۔ پھر اس دین کی کسی کو قدر و قیمت پوچھنا ہو تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے کہ جن کو صرف اس دین کی وجہ سے، اس توحید کی وجہ سے
انگاروں پر لٹایا جاتا, مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا, لیکن پھر بھی ان کی زبان سے اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہیں کرتا. انگاروں پر لیٹ کر بھی احد احد کے نعرے لگانا حقیقت میں کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن جب انسان اس کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو جاتا ہے, اس کی زندگی اللہ کے لیے ہو جاتی ہے, تو بھائیوں اس کو پھر اس طرح کی تکلیفوں کے اندر بھی لذت ملتی ہے. کسی نے بلال سے پوچھا, اے بلال تم کیسے انگاروں پر لیٹ لیتے تھے؟ لہتے انگارے ان پر کیسے لیٹ جاتے تھے؟ کہتے جب یہ پتا ہوتا کہ یہ تکلیف یہ اذیت اللہ کی خاطر ہے, اللہ کے دین کی وجہ سے ہے, تو کہتے مجھے تکلیف کے ڈر میں مزہ آتا تھا. یہ بھائیوں اللہ کے سچے دین کی حقیقت. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذاق حلاوت الایمان, ایمان کی لذت, ایمان کی مٹھاس اسی کو ملتی ہے جس نے یہ تین کام کر لیے. وہ تین کام کون سے ہیں؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہو. یہ بات کہنے کو بڑی آسان ہے, ہم بھی بڑے محبتوں کے دعوے کرتے ہیں, بڑے عشق کے نعرے لگاتے ہیں, لیکن محبت بھائیوں باتوں سے نہیں ہے. محبت کے کچھ تقاضے ہیں, اس کا کوئی عمل ہے. کسی کو محبت کرنے والوں کو دیکھنا ہو تو بلال کو دیکھیں کہ آپ کی محبت میں ان کو انگاروں کی تپش اس کی حرارت بھول جاتی. یہ ہے محبت. کسی کو محبت پوچھنا ہو تو ابو بکر صدیق سے پوچھے کہ آپ کا سب سے سچی محبت کیسے ہوتی ہے. واقعہ شاید آپ نے سنا ہو کہ مکہ میں آپ کے دشمن آپ کو پکڑا اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا. ابو بکر صدیق پتہ چلا آگے آتے ہیں, آ کے آپ کو چھڑاتے ہیں. کافروں نے آپ کو تو چھوڑ دیا اور ابو بکر صدیق کو مارنا شروع کر دیا. اس قدر مارا کہ بے ہوش ہو گئے اور شام تک بے ہوش پڑے رہے. گھر والے اٹھا کر گھر لے جاتے ہیں. جب شام کو ہوش آتا ہے تو زبان پر سب سے پہلے کیا سوال تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. ابو بکر صدیق کے گھر والے اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, ماں ابھی تک کفر پر تھی, بڑے پریشان ہوئے کہ ابھی تک انہیں کی باتیں کرتے ہیں, کسی کی وجہ سے تم کو یہ مار ملی ہے. تو کہتے ہیں ابو بکر صدیق اللہ کی قسم نہ پانی کا گھونٹ پیو